السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے، جیسے کہ ابھی آپ نے تھمبنیل دیکھا ہوگا، صوفی کلیم حنفی کا جھوٹ پکڑا گیا۔ تو حضرات محترم، یہ جھوٹ کسی اور نے نہیں بلکہ شیخ فصیح الدین حیدرآبادی غیر مقلد وہابی نے پکڑا ہے۔ اور وہ کون سا پکڑا ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب یہ 2012 کے اندر پاکستان کے اندر گئے تھے اور پاکستان کے اندر تقریر انہوں نے کی تھی کہ ایک بزرگ کے حوالے سے۔ پھر اس نے فصیح الدین نے کہا کہ صاحب وہ واقعہ جھوٹا ہے، اور اس کی دلیل اس نے کیا پیش کی کہ میں خود صفی پور گیا تھا اور میں نے تحقیق کی ہے، وہاں کے لوگوں سے معلومات کی ہے، پوچھا ہے، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر صوفی کلیم حنفی نے ایک آڈیو ڈالا تھا کہ جس کے اندر کہا تھا کہ یہ بات بالکل درست ہے جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ صفی پور کے اندر ایک بزرگ ہیں جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو قبر میں دفنایا نہیں گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طریقے سے آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی اللہ والا ہو چاہے کوئی گناہ گار بندہ ہو، تو اس کی قبر کو کھودا جاتا ہے، اور قبر کو کھودنے کے بعد اس کو اس قبر میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو صفی پور کے اندر جو اللہ والے بزرگ ہیں، ان کو قبر کے اندر دفنایا نہیں گیا بلکہ یہ اوپر ہی ہے، زمین کے اوپر ہی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو انتقال کے بعد ان کو زمین کے نیچے نہیں دفنایا بلکہ اوپر ہی تھے یہ، اور باقاعدہ ان کو ایسے ہی کھول رکھا تھا۔ تو لوگ باگ آتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے ناخن وغیرہ بڑھ جایا کرتے تھے، بال وغیرہ بڑھ جایا کرتے تھے، تو اس کو بھی کاٹا کرتے تھے۔ لیکن ایک ٹائم کے بعد پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ تابوت سا بنوایا لکڑی کا، اس کو ان کے اوپر رکھ دیا اور اس کے اوپر چادر ڈھک دی، اور آج بھی وہ مزار ایسے ہی ہے، اب بھی ان بزرگ کو دفنایا نہیں گیا ہے۔ شیخ فصیح الدین نے کیا کیا؟ حیدرآباد سے یوپی صفی پور کا ٹکٹ لیا اور صفی پور گیا، اور وہاں پہ جا کے ایک دو لوگوں کا اوپینین جانا یا ان سے سوالات کیے کہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے، یہاں پر کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایسا صاحب کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اتنا بڑا یہ احمق ہے کہ جب تجھے حقیقت میں تحقیق ہی کرنی تھی تو اگر تو صفی پور چلی گیا تو وہاں کے جو گدی نشین ہیں اس سے تجھے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہر کسی ایرے گیرے کو پکڑ کر پوچھ رہا ہے، اب اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ صاحب وہیں پر رہنے والا کوئی شخص تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسی کے ساتھ کوئی بندہ گیا ہو، کوئی غیر مقلد وہابی ہو، وہ یہ والی بات کہہ رہا ہو، یا پھر کوئی ایک عام بندہ ہو جو زیارت کے لیے آیا ہو، وہ اللہ والے ہیں تو ان کی تاریخ انہیں پتہ نہیں ہو، کیونکہ بہت سے ایسے بزرگ ہیں کہ لوگ باگ دیکھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کا مزار ہے تو وہاں پر حاضری دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو ان کی تاریخ پتہ نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ویسا ہی ہو۔ تو بھائی صاحب، آپ کو اگر حقیقت جاننی تھی تو وہاں کے جو گدی نشین ہیں آپ ان سے ملاقات کرتے کہ صاحب میرے یہ سوالات ہیں، تو آپ نے ان سے نہیں پوچھا بلکہ ہر کسی ایرے گہرے سے پوچھنے آپ لگ گئے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ جب 26 نومبر کو آپ کے شہر کے اندر آپ کو بلا رہے ہیں مناظرے کے لیے، اگر آپ کو تحقیق کرنی تھی، اگر آپ کو جانکاری لینی ہی تھی تو آپ فیس ٹو فیس لیتے جا کے، آپ پوچھتے کہ صاحب آپ نے یہ کہا تھا، میں وہاں پر گیا، ان لوگوں نے میرے کو یہ بتایا ہے۔ تو آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ وہاں جاتے اور ان سے سوال کرتے۔ آپ حیدرآباد سے یوپی تو چلے گئے کئی سو کلومیٹر، لیکن 10-20 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا، اب مجھے پتہ تو نہیں ہے کہ یہ کہ جہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا شاہین نگر کے اندر، وہاں سے فصیح الدین کا گھر کتنے کلومیٹر ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ 10-20 کلومیٹر کے اندر ہی ہوگا۔ تو آپ سے 20 کلومیٹر اگر آیا نہیں گیا، آپ اتنے کلومیٹر جا کر آپ تحقیق کر رہے ہیں، تو آپ اسی بندے سے پوچھتے وہاں پر، لیکن آپ کے اندر ہمت نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اگر میں وہاں گیا تو میرے کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اب بھی کر رہے ہیں آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ذلت و رسوائی ختم ہو گئی ہے، نہ، وہ ابھی بھی ہے، اور ان بدعقیدوں کے لیے وہ رسوائی انشاءاللہ قیامت تک رہنے والی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کے گستاخ ہیں، اولیاء اکرام کے گستاخ ہیں، کیونکہ یہ لوگ نہ نبیوں کے معجزے مانتے ہیں نہ اولیاء اکرام کی کرامتیں مانتے ہیں، کیونکہ یہ جو بزرگ کا واقعہ ہے یہ بھی ایک کرامت ہی ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے جیسا رکھے، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے۔ بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ جو یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ صاحب انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے دغا کیا ہے، انہوں نے کس بیانی کی ہے، تو آپ کو چاہیے تھا میرے دوست کہ آپ وہاں جاتے۔ آپ وہاں گئے نہیں، اب آپ یوٹیوب پہ 3 دن کے بعد ویڈیو بنا کر اپنی شرمندگی کو چھپا رہے ہیں، لیکن یہ شرمندگی چھپ نہیں پائے گی، بلکہ اور آپ ذلیل ہو جاؤ گے دن بدن انشاءاللہ عز و جل۔